اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمل طبعی و وضعی. کیا مولانا ہوتا ہے؟ الحمل طبعی ہوتا ہے اور وضعی ہوتا ہے. کیا فرق ہے طبعی اور وضعی میں؟ یہ دیکھیں مولانا، طبعی اور وضعی میں فرق یہ ہے کہ جو حمل ہوتا ہے محمول کلی ہوتا ہے. محمول کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا الانسان حیوان، یہ حیوان کلی ہے نہیں ہے؟ کلی ہے. اور اس کا مفہوم عام ہے. اور یہ مفہوم کیا ہے؟ خاص ہے یا نہیں ہے؟ حیوان کی ایک قسم کون ہے؟ انسان. تو ہم انسان کو یعنی بڑے کو اگر خاص پر حمل کریں گے تو یہ حمل نارمل ہے، طبعی ہے. طبعی ہے، سمجھ رہے؟ طبعی ہے کہ عام حمل کیا جائے خاص پر. ہم نے کہا الانسان و حیوان، تو ہم نے عام کو اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس میں عام کو خاص پر حمل کیا. تو یہ حمل کیا کہلائے گا؟ تو یہ حمل طبعی ہے. سمجھ گئے؟ اور جب خاص کو عام پر حمل کر دیں گے تو یہ طبع وضعی ہو جائے گا، چونکہ یہ فطری نہیں ہے. یہ کس میں ہو جائے گا؟ وضع اور جعل ہو جائے گا کہ جب ہم خاص کو کس پر حمل کریں؟ عام پر حمل کریں. مثلا الحیوان و انسان کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وضعی ہو جائے گا. مولانا اس لیے کہ یہ طبعی نہیں ہے. واضح ہوا مولانا؟ یعنی جب عام کو خاص پر حمل کریں گے تو یہ حمل طبعی. آئیے دیکھتے ہیں تطبیق عبارت سے مزید عبارت انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. کہ الحمل طبعی و وضعی. کہ اعلم، غور کریے مولانا عبارت کو، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اعلم ان کل محمول فہو کلی حقیقی. یعنی جان لو کہ جتنے بھی محمول ہیں وہ کلی حقیقی ہیں. ہاں، اب کلی حقیقی مولانا اس سے پہلے کیا مصنف نے کہیں استعمال کیا ہے؟ کلی حقیقی بھائی جزئی حقیقی ہوتا ہے، جزئی اضافی ہوتا ہے. کلی تو کلی ہوتا ہے، کلی حقیقی ہوتا ہے. کلی یا تو متواتر ہوگا یا مشکک ہوگا. کلی حقیقی کی اصطلاح یہاں اوپر نوٹ لگا لیجئے، کلی حقیقی کی اصطلاح مصنف نے اس کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کی ہے. سمجھے مولانا؟ بھائی حقیقی اور اضافی کون ہوتا ہے؟ جزئی. لکھ لیں کلی حقیقی کی اصطلاح مصنف نے کہیں اور نہیں کی ہے. واضح؟ اس لیے نوٹ کروا دیا تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کلی حقیقی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرو صحیح، تو آپ غچہ نہ کھا جائیں. بس مصنف نے کر دیا، اس کے علاوہ کہیں اور کی بھی نہیں. اب کیوں؟ اس کے لیے کوئی رد ہی وارد نہیں ہوئی، اس کا جواب کہیں وارد نہیں ہے. ہاں سمجھ میں آیا نا؟ یعنی اگر کوئی آپ کو کراس کوشچن اس حوالے سے کرے تو آپ کو سمجھ میں آیا کیا کہنا ہے.
کیونکہ یہ اصطلاح مصنف نے کہیں اور استعمال ہی نہیں کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کلی کی بحث ہم نے پڑھی تو کیا پڑھا، اس کی قسمیں پڑھی تو کیا پڑھی، متواتر اور مشکک پڑھا ہے. جزئی کی تقسیم ہم نے پڑھی ہے، حقیقی اور اضافی. صحیح ہے، کلی حقیقی ہم نے کہیں اور نہیں پڑھا ہے. اب آئیے دیکھیے مولانا، اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی. جان لو کہ جتنے بھی محمول ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کلی ہوتے ہیں. کیوں مولانا؟ لأن الجزء الحقیقی بما هو جزئی، اس لیے کہ جو جزء حقیقی ہوگا لا يحمل على غیرہ، وہ اپنے غیر پر حمل نہیں کیا جائے گا. کیا مولانا؟ اگر ہم زید جزئی حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ جی زید جزئی حقیقی ہے. جزئی حقیقی ہے. اگر ہم کہیں الانسان زید الحیوان زید، تو زید کو ہم حیوان پہ حمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ حمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جزئی لا يحمل على غیرہ، جزئی اپنے غیر پر کیا ہوتا ہے، حمل نہیں ہوتا، کلی حمل ہوگا. واضح؟ اب آئیے، وَكُلُّ كُلِّيٍ، اور جتنے بھی، ہاں لا يحمل على غیرہ لکھ دیا، لکھا بولا نا. یہاں ایک نمبر ڈالیے اور ایک نمبر پہ لکھیے کہ یہ مسئلہ مناطقہ کے درمیان کیا لکھا، مناطقہ کے درمیان مختلف بہ ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ کیا کلی، مناطقہ کے درمیان یہ مسئلہ مختلف بہ ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ کیا کلی اور جزئی دونوں محمول واقع ہوتے ہیں. کیا کلی اور جزئی دونوں محمول واقع ہوتے ہیں یا فقط کلی محمول واقع ہوتا ہے؟ ہاں، یا فقط کلی محمول واقع ہوتا ہے. مصنف کی رائے میں محمول صرف کلی ہوگا. لیکن موضوع کبھی کلی تو کبھی جزئی ہوگا. موضوع کبھی کلی تو کبھی جزئی ہوگا. سمجھ میں آیا؟ محمول کیا ہوگا، کلی، لیکن موضوع کلی اور جزئی دونوں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ موضوع محمول تو سمجھتا ہو نا، مبتدا خبر میں مبتدا کو کیا بولتے ہیں منطق میں، موضوع، خبر کو کیا بولتے ہیں، محمول، چونکہ یہ حمل کیا جاتا ہے اپنے موضوع پر. اب آئیے دیکھیں مولانا، وَكُلُّ كُلِّيٍ، جو حمل کیا جا رہا ہے مولانا، وَكُلُّ كُلِّيٍ أَعَمُّ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ،
اور جتنے کلی ہوتے ہیں وہ مفہوم کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ عام ہوتے ہیں. ہر کلی مفہوم کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. فَهُوَ مَحْمُولٌ بِالطَّبْعِ، تو وہ محمول ہوتا ہے فطری طور پر. کس پر محمول ہوتا ہے مولانا؟ عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ مَفْهُومًا، اس پر جو مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس سے خاص ہوتا ہے. اور یہاں نوٹ لگا لیں، وَكُلُّ كُلِّيٍّ أَعَمُّ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، دکھ رہا ہے؟ ہاں، یہ قید مفہوم کی قید اس لیے لگائی مفہوم کی قید اس لیے لگائی کہ بحسب المصداق کو خارج کیا جا سکے. مصداق کو خارج کیا جا سکے. کحمل الحیوان علی الانسان، جیسے کہ انسان کو، حیوان کو حمل کیا جاتا ہے کس پر؟ انسان پر. اب یہاں نوٹ لگائیے مولانا نیچے، تو حیوان اعم مفہوما من الانسان، اعم مفہوما من الانسان، من الانسان، یعنی حیوان انسان سے کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے عام ہے نا؟ والانسان اخص مفہوما، اور انسان مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ اخص ہے. آ گیا سمجھ میں؟ اب آئیے دیکھیے مولانا، کحمل الحیوان علی الانسان ہو گیا نا یہ، جیسے حیوان کا حمل کرنا کس پر؟ انسان پر. ہم کہیں الانسان حیوانون، تو حیوان کو ہم نے حمل کیا کس پر؟ انسان پر. والانسان علی محمد، اور انسان کو ہم حمل کریں گے کس پر؟ محمد پر. تو انسان کا محمد کا یہ مجھے بتائیے، انسان کو جب ہم محمد پہ کریں گے محمد انسان، تو انسان کا مفہوم عام ہے کہ نہیں محمد سے؟ ہے نا؟ بل وحمل الناطق علی الانسان، ہم ناطق کو حمل کریں کس پر؟ انسان پر. جیسے الانسان ناطق، صحیح ہے؟ تو ناطق کا مفہوم عام ہے جو حمل ہو رہا ہے کس پر؟ انسان پر.
وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا حَمْلًا طَبِعِيًّا، اور اس طرح کا حمل کیا کہلاتا ہے؟ حمل طبعی کہلاتا ہے. ای اقتضاہ الطبع، یعنی یہی طبیعت کا کیا ہوتا ہے؟ تقاضا ہوتا ہے. ولا یا اباہو، اور وہ اسے ناپسند نہیں کرتا، اسے اس سے انکار نہیں کرتا. یعنی طبیعتی انسان اسی چیز کی عادی ہے کہ عام کو کس پر حمل کیا جائے؟ خاص پر حمل کیا جائے. اب یہاں آگے بڑھا لیں. اس لیے کہ سب مفہوم، اس لیے کہ جو بھی مفہوم کے اعتبار سے عام ہوگا وہ اخص پر حمل کیا جائے گا. اتنا واضح ہے؟ اب آگے دیکھ لیں مولانا 2 لائن اور، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں آج کی. وَأَمَّا الْعَكْسُ، لیکن اس کے برعکس. برعکس کا مطلب کیا سمجھ رہے ہو رفیع؟ ابھی ہم کیا کر رہے تھے؟ عام کو خاص پر حمل کر رہے تھے. اس کا عکس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خاص کو عام پر حمل. اما العکس، عکس سے مراد کیا ہے مولانا؟ وَهُوَ حَمْلُ الْأَخَصِّ مَفْهُومًا عَلَى الْعَامِ، یعنی جو مفہوم کے اعتبار سے خاص ہو اس پر کس پر حمل کر دیں؟ عام پر. فَلَيْسَ هُوَ حَمْلًا طَبِعِيًّا، تو یہ حمل طبعی نہیں ہے. بل بالوضع والجعل، بلکہ یہ وضع اور جعل کے ذریعے سے ہے، یعنی ایسا کیا جا رہا ہے، فطری طور پر ایسا ہو نہیں رہا ہے. کیوں مولانا؟ لِأَنَّهُ يَأْبَاهُ الطَّبْعُ وَلَا يَقْبَلُهُ، اس لیے کہ فطرت انسانی اسے قبول نہیں کرتی. فَلِذَلِكَ يُسَمَّى حَمْلًا وَضْعِيًّا أَوْ جَعْلِيًّا، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حمل وضعی کہا جاتا ہے اور حمل جعلی کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مرادهم بالعام بحسب المفہوم انشاءاللہ کل آئے گا.